الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت معزز طلباء قرآن و سامعین خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم. آج ورقہ 1 جولائی ہے 2020 اور بدھ کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ جو کل ہم نے سورہ الحشر کے حوالے سے آیت نمبر 22 کا مطالعہ کیا تھا، اس کی اگلی آیت ہے 23 نمبر. سورہ الحشر 710 صفحہ 59 صورت ہے، 59 نمبر صورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 23. یہاں سے ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو 3 آیات ہیں یہ توحید کے حوالے سے بھری پڑی ہیں. اس میں توحید ہے اور اللہ کی جو صفات ہے اس کی صفات الہیہ. ان آیات میں صفات الہیہ کا اور توحید کا بھرپور ذکر خیر فرمایا گیا ہے. تو انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. یہاں سے فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ تینوں آیات جو ہیں 22، 23 اور 24، آغاز ان کا توحید سے ہوا ہے، اللہ سے ہوا ہے. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. ایک ہی اللہ، ون ہے سب اللہ. یعنی اللہ کی وحدانیت، اس کا تصور الہ ہونا اور ایک ہونا، یکتا ہونا، ان آیات میں اس کے متعلق وضاحت کی گئی ہے. تو بات ہی کو شروع کرتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا. وہی تو ہے اللہ جس ذات کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اور اس اللہ کے آگے جو اس کی یعنی اس کی جو پاورز ہیں، جو اس کی کار فرمائیاں ہیں، جو اس کی صفات ہیں، ان کا ذکر خیر اب چلے گا. یعنی اوپر والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی 22 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا اور شہادہ ہونا اور الرحمن اور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی جو 4 صفات آیت نمبر 22 میں بنائی گئی تھی، اب اس سے اگلی جو صفات اس میں اس 23 آیت میں بیان فرمائی گئی ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم، اپنی بساط کے مطابق کچھ ہم نے کوشش کی تھی الرحمن الرحیم کے متعلق اور الغیب اور شہادہ کے متعلق بتایا گیا. تو الرحمن تو الرحیم تو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ جب بھی آپ پڑھیں گے اس میں الرحمن الرحیم ہے. اور اسی طرح جب الحمد للہ رب العالمین، اس میں بھی آئے گا کہ جب ہم کہیں گے الحمد، تمام تر جو تعریف ہے وہ رب جو عالمین کو پالتا ہے. اور وہ کون ہے؟ الرحمن اور الرحیم. اس سورۃ الفاتحہ میں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یعنی اللہ جو ہے نہایت مہربان ہے، مرسیفل، انتہا درجے میں شفقت کرنے والا، پروٹیکشن دینے والا. یہ ہم نے کل کافی اس پہ کوشش کی تھی روشنی ڈالنے کی. تو آج ہم جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ الملک ہے. اللہ کون ہے؟ اس کی پہلی جو اس آیت میں بتائی گئی ہے اس کی صفت خصوصی. اللہ کون ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے. یعنی جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس دور میں بھی اسی پر زور دیا گیا تھا، توحید کے اوپر. اور یہ تا قیامت، کیونکہ یہ بہت زبردست جو پہلا ہمارا نظریہ ہے، نظریہ توحید، پہلے اسی کو جو ہے نا اچھی طرح بیان کیا گیا ہے، بیان کیا جاتا رہا ہے.
اور تمام انبیاء نے بھی آپ کے توحید نقطۂ توحید کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ الملک ہے. الملک یعنی اگر ہم ایک الملک ہم لے لیں شیڈ، تو اتنے ایسپیکٹ ہیں قرآن کریم کے اندر. الملک کے اوپر بے شمار آیات آپ کو، سینکڑوں بلکہ آیات آپ کو ملیں گے. ملک، الملک یعنی کہ الملک، الملک کہتے ہیں ہم تو اس کا ترجمہ بادشاہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. بادشاہ الملک ہے تمام تر قوتوں کا مالک، تمام تر قوتوں کا یعنی ہر چیز کا اختیار رکھنے والا. اور یہ جو اللہ ہے یہ جسے کہتے ہیں بکری شان والا، اس کی شان ہی علیحدہ ہے اس الملک کی. اس کی تو لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثال آپ کسی دنیاوی بادشاہ کے ساتھ نہیں دے سکتے. الملک دا اسپیسیفک جب الف لام لگتا ہے تو اس کا خاص ہو جاتی ہے بات. الملک یعنی اللہ کون ہے، وہ الملک ہے تمام تر قوتوں کا، تمام تر اقتدار کا، تمام تر جو اس کی یعنی ہر حوالے سے جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، بادشاہتیں ہیں، یعنی اس میں سمویا گیا اللہ کے اندر. اللہ کی پاور جو ہے لامحدود پاوروں کا مالک ہے. اور یہ جو پاور ہے کسی نے اس کو وضعیت نہیں کی، یہ اس کی ہے جسے کہتے ہیں نا اللہ اس کی یہ شان ہے. یعنی اس کی جو سپرمیسی ہے، اس کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کی ساورینٹی جو ہے وہ یہ نہیں کسی نے تفویض کی ہے اس کو. یہ یعنی بکری ٹائپ کا جسے کہتے ہیں علیحدہ شانوں والا اللہ. یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کے ووٹوں سے نہیں بنا الملک، کسی کے احسانات نہیں لیے اس نے، کسی نے ووٹوں کے ذریعے ملک بنا دیا، الملک بنا دیا اس کو. یہ بات نہیں ہے. وہ شہنشاہ ایسا وہ یعنی اللہ جو ہے اس نے ساری کائنات کو خود کریٹ کیا ہے اکیلے نے. یہ ہے اس کی شان. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے وہ اللہ. اللہ الملک ہونے کا صحیح حقدار اللہ ہی ہے. تمام قوتیں اس کے پاس جمع ہے اس کے اندر. الملک پوری کائنات، زمین ہو، سماوات ہو، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہو، یہ اتنے بڑے بڑے سٹارز، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ کہکشائیں، یہ جو کچھ بھی پھیلا آپ کو نظر آ رہا ہے کائنات کے اندر، یہ سارا اسی نے تو بنایا ہے. اس اکیلے نے بنایا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہوا، نہ کسی کو شریک کیا اس نے. الملک. اور پھر سارا کچھ کا کنٹرول جو ہے وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ ہوتا ہے الملک. ایسا بادشاہ جس کی خود کوئی کسی قسم کی غرض نہیں ہے، یہ ہوتا ہے الملک. بلکہ تمام قسم کی غرضیں وہ پوری کرتا ہے. مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی سپیشیز ہیں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی، جتنا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، ان کی ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہے. یہ ہوتا ہے الملک. نہ اس کو کھانے کی، نہ اس کو پینے کی ضرورت، نہ اس کو نیند آتی ہے. اس کو کوئی ریسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھکتا بھی نہیں ہے. ہر چیز کو اس نے کام میں لگایا ہوا ہے اور ہر چیز اسی کا ہی سبا کر رہی ہے. اس کے کہنے کے مطابق وہ چلی جا رہی ہے. اور اس کی کائنات کے اندر ہر آن جو ہے وہ ایکسٹینڈ سے ہوتی جا رہی ہے، توسیع ہوتی جا رہی ہے. ہر وقت اس کی کائنات میں اضافے سے اضافہ ہوتے چلے جاتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہر وقت کائنات کے اندر وسعت جو ہے، پھیلاؤ جو ہے، وہ ہر وقت ہو رہا ہے اس الملک کے اختیارات کی وجہ سے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے ہر چیز سے، کسی قسم کی بھوک نہیں لگتی ہے اس کو. یہ ہے وہ اللہ. اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہستی ہے. ازل سے ابد تک اس نے زندہ رہنا. ہمارے مرنے کے بعد بھی اس نے زندہ رہنا، قیامت کے بعد بھی اس نے زندہ رہنا. ہر چیز کو فنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ الملک.
تمام قوتوں کا، تمام قسم کے اقتداروں کا وہی مالک ہے، وہ ہے اللہ. اس کا نام اللہ ہے. اللہ الملک بھی ہوتا ہے. تمام قوتیں، تمام قسم کا اقتدار، سوورینٹی اور اقتدار وہ اس کو کسی نے نہیں دیا ہوا، کسی کی اس پر کوئی احسان نہیں ہے. آج خود ہے اس کے پاس اختیارات، پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا، فاطر السماوات والارض، اوریجنیٹ کرنے والا، تو کیم بینگ میں لانے والا، نتھنگ سے تھنگ میں لانے والا، وجود عطا کرنے والا، یہ ہے اللہ. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اس کی تمنا صرف ایک ہی ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق، اس کے جو کلام اللہ ہے، یہ جو اس نے کتاب نازل کی ہے، اس کے مطابق اس دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں اس کے قوانین کو لاگو کر دیا جائے گا. یہ ہے اس کی تمنا. کیونکہ کائنات میں تو اس کا قانون چل رہا ہے، پوری کائنات اس کے لگے بندے قانون کے تابع چل رہی ہے. کسی کائنات کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے قانون سے سرتابی کر دے، منہ موڑ لے. یہ انسان چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے وہ کر سکتے ہیں. اختیارات یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا کیا، اتنا اس کو یعنی ول دیے، فری ول، اپنی کانسنٹ اس کو، یعنی کانسنٹ کے ذریعے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کو مانے، مرضی سے نہ مانے. یہ میں آپ کو ایک آیت دے رہا ہوں، دیکھ لیں آپ، اس میں بھی آپ کو یہ حوالہ ملے گا. الملک بھی آئے گا اور تخلیق بھی آئے گا. 720 صفحہ ہے، سورہ التغابن ہے، 64 نمبر. سورہ التغابن 64 نمبر، آیت نمبر اس کی پہلی آیت جو ہے نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. 720 صفحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا جا رہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ سبح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو سماوات اور ارض میں موجود ہے نا، وہ کیا کر رہی ہے؟ سبح کر رہی ہے. وہ جد و جہد میں مصروف عمل ہے، وہ تسبیح کر رہی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یسبح للہ، سبح کر رہی ہے اس اللہ کے کہنے کے مطابق، اس اللہ کے لیے، اللہ کے فرمان کے مطابق. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ سماوات میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اور آگے فرمایا کہ لہ الملک، لہ الملک و لہ الحمد، ساری ملکیت، سارے اختیارات، ہر قسم کی سوورینٹی، بادشاہت، اقتدار، ہر قسم کا، لہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا ہے، وہ اختیارات کا مالک. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ہر قسم کی حمد و ستائش بھی اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس نے ہر چیز کے پیمانے مقرر کر دی، قدریں، ویلیوز رکھتے ہیں، ہر چیز اس کے ویلیوز کے مطابق چل رہی ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، یہ ہے وہ بات میں آپ سے کہہ رہا تھا نا، کہ فری ول دی ہے انسان کو، کہ انسان اپنے ذات کے اوپر اس دنیا کے اندر وہ اپنی مرضی سے چاہے تو اللہ کا قانون اختیار کر لے، نہ چاہے تو نہ کرے، یہ اس کی مرضی، فری ول دی ہے. اور میں کہ هو الذی، کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ خالق کا تم، کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، تمام بنی نوع انسان کو، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، کیا مدت آنے والا انسان. والذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے. فرمایا کہ فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تمہارا مسئلہ ہے، بس تم اس کا انکار کرتے ہو یا اس پر ایمان لاتے ہو، یہ اب تمہارا مسئلہ ہے. فمنکم کافر ومنکم مومن، کفر اختیار کرنا یا اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، اس کو اوبے کرنا، یہ اب تمہارا مسئلہ. اس کا تھا خاصا کہ اس نے تخلیق تمہیں کر دی ہے، لیکن اب آپ پہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہوتی ہے فری ول، یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد پابند نہیں کیا کہ لازمی تم نے میرا ہی کہا مان کے چلنا ہے، لازمی.
وہ بھی کر سکتا تھا، وہ جب دوسری کائنات کو کیا ہے، لازم کر دیا ان کے اوپر کہ اللہ کے قوانین کے مطابق میں چل رہے ہیں، اس کے برعکس تم چل ہی نہیں سکتے، ان کو ان قوانین سے جکڑ دیا اللہ نے۔ لیکن یہاں اس نے اس کو یہ اختیار دیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب تم میں سے کوئی کفر اختیار کرنا چاہے انکار کر دے اس کا، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یعنی تم میں سے کوئی انکار کرنے والے ہیں، کچھ ایمان لانے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو اللہ ہمارا واللہ بما تعملون بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے کہ تمہارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، تعملون بصیر، اس کی بصارت جو ہے، اس کی بصیرت میں تم ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ ہمارا ہے کہ خالق السماوات والارض بالحق، اس نے کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے اس نے سماوات اور ارض کو الحق، ایکس بیس، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ، یعنی جتنی بھی کائنات ہے یہ ٹروتھ پر مبنی ہے، ایکچوئل موجود ہے کائنات کا، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو، بالحق، ایکس بیس ہے، سچائیاں اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ہمارا ہے وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری اس نے صورت کری کی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور پھر تمہیں بہترین اس نے صورتیں عطا کی ہیں، یعنی بیلنس بنایا انسان کو اللہ تعالیٰ، ہر چیز انسانی جسم جو ہے بیلنس ہے، توازن ہے، متوازن بنایا ہے، یعنی ہاتھ انسان دیکھے، پاؤں دیکھے، آنکھیں دیکھے، کان دیکھے، یہ سب کچھ بیلنس ہے۔ ذرا سا اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، اگر ناک کے ٹیڑھا لگ جائے، اللہ معاف فرمائے، تو دیکھیں تو انسان کتنا پہ لگتا ہے جگہ غریب، منہ کسی اور طرح بن جائے، یعنی بیلنس، یعنی انسان کے جو قدم ہے اس کے اوپر پورا انسان کھڑا ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ یہ ہے الملک، یہ اس بادشاہ حقیقی، ان فیکٹ اللہ جو ہے وہ ہے الملک۔ اور آگے فرمایا کہ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے سماوات اور ارض میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے سینوں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تمہارے سینوں کے اندر اللہ ہمارا، یعنی ہماری بات ہو رہی ہے، انسانوں کے مائنڈ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے الملک، مکمل اختیارات کا مالک، اختیارات مکمل۔ لیکن انسانی دنیا میں اس کا صرف یہ ہے کہ آپ جو میں نے اختیارات دیے ہیں تمہیں، اس کو میرے کہنے کے مطابق تم استعمال کرتے ہو، بس اتنی ہی بات ہے۔ اس میں فائدہ یعنی ہمارا ہوگا، اللہ کو اس میں نقصان یا فائدے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آیا تم میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے، منکم کافر ومنکم مومن، آیا تم اوبے کرتے ہو یا تم کفر کرتے ہو، کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو اللہ کے ساتھ۔ یہ ہے، یعنی اس میں جو انسان اللہ کی اوبے کرے گا اس کی رضا کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق، پھر اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقام بلند اس کو عطا کر دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو چلتے ہیں وہیں سورہ الحشر، الملک، الملک، یہ ہم سورہ الفاتحہ میں ہم دہراتے رہتے ہیں، نماز میں، خاص طور پر صلاۃ کے اندر بھی 5 ٹائم تو کم از کم جب جتنے بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین تو آتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ دن جس دن انصاف کا دن ہونا ہے، اس دن بھی اسی کی باتیں چلنی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جو ہے 3:26 میں ہمیں پہلے ہی پڑھا ہے، اللہم مالک الملک، اللہ ہے تمام قسم کی بادشاہ ان کا مالک، اقتدار اعلیٰ کا مالک وہ اللہ ہے۔ اور اس دن جس دن وہ جب پیش کیے جائیں گے انسان اللہ کے حضور میں، تو اس دن کہا جائے گا، یہ 40:16 دیکھ لیں آپ، بڑی زبردست آیت ہے یہ،
لیمن الملک الیوم، یہ 40، یہ سورہ المومن ہے، اس کی آیت نمبر آپ 16 دیکھیں ذرا، اس میں کیا فرما رہا ہے اللہ؟ یوم ہم بارزون، صفحہ نمبر 599 ہے، 599، سورہ المومن 40 اور اس کی آیت نمبر آپ کو 16۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ کے ہاں کسی چیز کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی اس دن۔ فرمایا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ حقیقی بادشاہت کس کی ہے؟ تو کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اس کی بادشاہت ہے، اللہ واحد کی القہار کی بادشاہت ہے۔ یعنی قرآن کریم کے اندر اس کی جو یہ صفت الملک ہے، یہ تو بھرا پڑا ہے قرآن کریم، اتنے اس میں شیئرز آپ کو ملیں گے، اتنے شیئرز آئیں گے کہ انسان سوچتا رہتا ہے یہ کیا، کس کس شیڈ، کن کن وہ جو ڈائمینشنز ہیں الملک کی بھی بے شمار ڈائمینشن، کس کس حالت میں ملے گا وہ۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کو میں ایک دے رہا ہوں 454 کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ سورہ النساء ہے، 4 نمبر سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے، اس حوالے سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے 106 صفحے پہ نا، جس میں کہا گیا ہے کہ تم حسد کرتے ہو نا ان سے جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیے ہیں۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر کیا کیا، فضل عطا کیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یعنی وہ جو ذریت ابراہیمی کو اللہ ہمارا کہ ہم نے ان کو الکتاب اور الحکمت اور بادشاہ سلطنت عطا کی تھے۔ بہت سارے انبیاء بادشاہ بھی تھے، جیسے جناب داؤد علیہ السلام ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس طرح اور بھی جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ دعا کی گئی، اختیارات دیے گئے تھے ان کو۔ اور پھر آخر پہ آپ دیکھ لیں جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، بادشاہوں کے بادشاہ، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی الکتاب دی اور دنیاوی ان معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے کتاب دی، اور اس پر اپنی حکومت اللہ نے ان کو عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے وہ اسٹیبلش کیا مدینہ اور مکہ کے اندر اور پھر دنیا کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ذریت ابراہیمی پر، ابراہیمی جو ان کے اولاد اس میں یہ چلی، ان کے کمپینینز میں چلی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے بادشاہت یا اس کو، یعنی وہ جو اس کے جو اختیارات ہیں، جو بندہ اللہ کے اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حوالے سے بادشاہ قرارے کا مستحق ہے، زمینی معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اتنی طاقت کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ اصل میں حقیقی بادشاہ اختیارات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اگر وہ چاہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے وہ فضل کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو اختیارات استعمال کرتے ہیں یعنی اس کے مومن بندے، وہ بطور کسٹوڈین ہوتے ہیں، وہ مستخلف ہوتے ہیں۔ جیسے یہ آیت نمبر، یہ سورہ النور 24 نمبر سورت ہے، اس کے آیت نمبر 55 میں 453 صفحہ ہے، 453 453 صفحہ نمبر ہے، جو میرے پاس قرآن کریم ہوتا ہے میں اس کا صفحہ بولتا ہوں۔ اللہ کہ ہمارا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ یہ ہمارا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور وہ جو ایمان والے اور اس کے ساتھ وہ عمل صالح کرنے والے، کہ ہم کیا کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم استخلاف پھر ارض دیں گے ان کو جو ہمارے ماننے والے ہیں، ان کو اپنا وہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو
استخلاف یعنی کسٹوڈین شپ، کسٹڈی میں دینا، اختیارات کو ان کے ذمہ داریاں ان کو دینا، اور وہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے ہی مرضی کے مطابق وہ پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے اختیارات میں سے اپنے ہی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو اختیارات دیتا ہے زمینی دنیا کے اندر کے انسانوں کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی منشا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک آج اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے دنیاوی بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور دنیاوی بادشاہ کیا کرتے ہیں، ساری امت جنگ و جدال، مار دھاڑ، لڑائیاں جھگڑے کرا کے وہ اختیارات لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی مخلوق کو خوب پیٹتے ہیں، پھر ان کو مختلف ذریعوں سے ان کے ہڈیوں سے پیسہ نچوڑتے ہیں، ٹیکس لگا کر۔ یہ چلتا آ رہا ہے، یہ ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، اور اب تو یہ ہمارے سامنے تاریخ بن رہی ہے نا۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم خود ووٹ دے کے اپنا بناتے ہیں سربراہ، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ظالم ہماری ہڈیوں سے گودا نکالتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ہم، اس میں تو اب آپ چھپانے والی بات بھی کوئی نہیں ہے، سارا ماحول ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ہر ملک میں یہی حال ہے، جہاں بھی اختیارات اس طریقے سے ملیں، مار دھاڑ کے ذریعے۔ اب انہوں نے ووٹوں کا سلسلہ نکال لیا، وہ بھی ایسے ہوتا ہے، مار دھاڑی ہوتی ہے اس میں، وہ ووٹ خرید کے وہ چلے جاتے ہیں اوپر سے سودے بازیاں کر کے۔ تو یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح مار دھاڑ کے ذریعے، لوٹا ماری کے ذریعے آتے ہیں، وہ تو پھر لوٹا ماری ہی کریں گے نا، انہوں نے کیا کرنا ہے اللہ کے قانون کو نافذ۔ وہ لوگ جو اللہ کے سے ڈرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو اس سے قوانین کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں، وہ اور چیز، وہ بادشاہت اور ہوتی ہے، وہ اختیارات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے خصوصی طور پہ۔ تو یہ دیکھیں، ایک میں آپ کو حوالہ ایک سامنے میرے آگے ہے، ایک بندہ، یہ قرآن ہسٹری کے اندر یہ مثال دی گئی ہے، یہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لایا ہے ہمارے سامنے مثال۔ اللہ فرما رہا ہے، یعنی یہ بے بس ہوتے ہیں، یہ جو دنیاوی حکمران ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اصل جو ہوتا ہے نا اختیار، ان کے پاس اصل اختیارات نہیں ہوتے، یہ لوٹا مارے کے لیے جو بندے آئے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، بڑا زبردست حوالہ ہے، صفحہ نمبر آپ کو ہے 53، یہ سورہ البقرہ ہے۔ یہ ایک نا مکالمہ ہے، اللہ نے ریکارڈ کیا قرآن کریم کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ ایک ڈائلاگ ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ کے درمیان، تو اللہ نے اس کو اس قرآن کریم میں ایک ریکارڈ کا حصہ بنا لیا، ریکارڈ کر لیا اس واقعے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 258 ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 258۔ فرمایا الم ترى، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، کبھی دیکھا تم نے اس بات کی طرف، تمہارا دھیان گیا کبھی اس طرف؟ الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس واقعے کی طرف غور کرو، الذی حاج ابراہیم، کہ وہ بندہ جو اس وقت جس کو بادشاہ دی گئی تھی، دنیاوی بادشاہ، تو وہ ابراہیم کے ساتھ جھگڑ رہا تھا ان کے، یعنی ربوبیت کے حوالے، رب کے حوالے سے، جس کو اللہ نے اس کو بادشاہ دی تھی، وہ بندہ جھگڑ رہا ہے۔ بادشاہ جو دینا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، نظام ربوبیت کے حوالے سے، وسائل رزق کے حوالے سے جھگڑا شروع کر دیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے دی تھی بادشاہ۔ اللہ ہمارا ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت زبردست، یعنی ان کے ساتھ مکالمہ یا ڈائلاگ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی،
ایسی زبردست بات کرتے تھے کہ جب کہا ابراہیم نے کہ میرا جو رب ہے، میرا جو پالن ہار ہے، وہ رب جو میرا رب جو ہے وہ کیا کہتا ہے، الذی یحیی و یمیت، کہ وہ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب وہ بادشاہ وقت جو تھا وہ کہہ رہا ہے قال انا احیی و امیت، وہ کہہ رہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، یعنی کسی کو مار دینا، کسی کو زندہ رکھنا، وہ کہتا ہے میرے کنٹرول میں۔ اور یہ کرتے ایسے ہی ہیں، جس کو چاہے مروا دیں، جس کو چاہے وہ رہنے دیں۔ یہاں تک تو اس نے اپنی بات جب کر لی، اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک ایسی بات اس کے سامنے رکھی کہ وہ ختم ہو گیا، اس کے پاس ڈائلاگ ختم ہو گیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب۔ کتنا زبردست لاجیکل بات کی دلیل دی اللہ کے نبی نے۔ قال ابراہیم، کہا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فإن اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے، یاتی بالشمس من المشرق، کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم ایسے کرو کہ فاتی بہا من المغرب، تم اس کو ایسے کرو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، لاؤ اس کو، فاتی بہا من المغرب۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے پاس پاورز ہیں، یعنی وہاں اوپر تو فوراً کہہ دیا کہ میں بھی کرتا ہوں کام، مار سکتا ہوں اور زندہ رکھ سکتا ہوں، یہ کہہ دیا فوراً اس میں، یہاں آ کے پھنس گیا۔ تو جب ابراہیم السلام نے ایسی ایک بات ان کو اس کے سامنے رکھی تو اس کا جواب کہاں سے لاتا؟ وہ اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ میرا جو اللہ ہے وہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، تم ایسے کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، فاتی بہا من المغرب، اللہ ہمارا فبہت الذی کفر، فبہت، حبوط ہو گیا، ڈیگریڈ ہو جانا، یعنی جہاں اس کا دماغ پہنچا ہوا تھا مقام بلند پہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا نا، زمین پر آ گیا، دماغ ٹھکانے آ گیا۔ فبہت الذی کفر، وہ جو کفری انداز جس کا تھا، کافرانہ رویہ تھا، بڑا گھمنڈ تھا جس کو نا، اللہ مدد فبہت، ختم ہو گیا، ڈیگریڈ ہو جانا، مقام بلند سے نیچے گر جانا۔ اب کیا جواب اس کے پاس تھا، اس کافر کے پاس؟ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ اس قوم کو جو ظلم کا شکار ہوتی ہے، ظلم کرتی ہے، ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ہے وہ ایک واقعہ کہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کے پاس لامحدود اختیارات نہیں ہوتے، کائنات کے اندر ان کو کوئی اختیار نہیں مل جاتا کہ کائنات کو ہی اپنے مطابق چلانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل ہے۔ اب یہ اتنا زبردست ڈائلاگ ہے، یہ اللہ نے ریکارڈ کے سامنے آ دیا، قرآن کریم کو بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا یہ بات ہے۔ یعنی یہ ہے دنیاوی بادشاہوں کی حقیقت، اور اللہ جو خالق کائنات ہے، اصل حقیقی وارث، حقیقی جو اختیارات کا منبع، مالک، وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ جب بات شروع کرتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ یہ تھی وہ باتیں، یہ تھی وہ حقائق جو اس قوم کے سامنے پیش کی جا رہے تھے، اس مشرک قوم کے سامنے مکہ اور مدینہ کے اندر۔ اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ چند روزہ دنیا ہے، یہ اختیارات اگر کسی کو ملتے ہیں، چند گھڑیاں، چند ساعت ہوتی ہے، یہ چند دنوں کے مہمان ہی ہوتے ہیں یہ اختیارات۔ ان اختیارات کو اگر اللہ کے منشا کے مطابق انسان استعمال کرتا چلا جائے گا تو خود بھی سکون میں رہے گا، دنیا میں امن میں رہے گی، اور یہی اللہ کا منشا ہے۔ اللہ کے اختیارات کو اللہ کے قوانین کے، یعنی ان قوانین کو اللہ کے منشا کے مطابق جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ استعمال کرے، پھر دین بھی اس کی ہے، دنیا بھی اس کی ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اس میں تو بہت سارے مقامات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں،
لیکن آپ کو میں جو سمجھنے والی سمجھانے والی ہے وہ ہے الملک. اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء جتنے بھی صالحین ہیں ان کو بھی اختیارات دیتا ہے، لیکن وہ بڑے ہی سنبھل کے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک آپ کے سامنے حوالہ لے کے آ رہا ہوں، یہ 7/188 ہے. آپ ذرا دیکھیں، یہ ہے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ان کی طرف سے دیکھیں آپ، ایسی ایک بات کا اظہار تو ہے گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو، ایک کمال ہے ان کی جو آنیسٹی ہے، ان کی جو ایمانداری ہے، وہ کس طرح کھل کے ہمارے سامنے آتی چیزیں. یہ 7/188 کے میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، اتنی زبردست آیت ہے، صفحہ نمبر 216، 7 نمبر صورت ہے، صفحہ نمبر 216 ہے. اتنا زبردست حوالہ دیا گیا یہ، اور کل سے ہی یہ بات شروع کروائی گئی ہے. اور بھی کئی جگہ پر ہیں باتیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا واشکاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، اور کیا انہوں نے برملا اظہار کیا اس بات کا. اس وجہ سے یہ ہے وہ آیات جن آیات ذریعے ہمارا ان کے ساتھ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس ہستی کے ساتھ، اس داعی انقلاب کے ساتھ، خاتم النبیین کے ساتھ. انسان جب ان کی ذات کی طرف دیکھتا ہے نا کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ کتنا وہ جڑاؤ رکھتے تھے، اور ان کی بات، اللہ کی بات کو کس قدر وہ اہمیت دیتے تھے. وہ یہاں پر انہوں نے اتنا زبردست اظہار کیا ہے، اللہ نے کروایا ان کو. کل کمال ہے. یہاں تو معمولی سے نہیں یہ مان لے کہ کونسلر کے پاس آ رہا ہے تو کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اڑائی دوں، میں کیا بن گیا ہوں. اور جو پرائم منسٹر کے لیول پہنچتا ہے، منسٹر کے لیول پہنچتا ہے، وہ سمجھتا کیا میں خدائی طاقت ہی مجھے مل گئی ہے. ٹکے کے لوگ یہ کھول کے دکانیں بیٹھے ہوتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہاری تقدیر کا مسائل حل کرتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ آیات اللہ جو ہے، اللہ ہمارے کل رسول آپ اعلان فرمائے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. یہ ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حقیقی جو جسے کہتے ہیں فرما بردار، حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے، اللہ کی حقیقت کو سمجھنے والے انسان. کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ اعلان کر دیں، 1440 سال پہلے اعلان کروایا گیا تھا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. سبحان اللہ. اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع اور نہ ہی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی نفع یا نقصان کر لوں. دیکھیں ذرا، ایسا نبی کہاں سے ملے گا؟ ایسا اللہ کا بندہ، ایسا اللہ کا میسنجر، ایسا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا. قیامت تک آنا ہی نہیں. اب تو خاتم النبیین ہو چکے، کوئی نبی نہیں ان کے بعد آنا، کوئی میسنجر اس آئے گا نہیں. قرآن کریم کے حوالے سے جو انبیاء کی جو لڑی ہے یہ آخری ہے، خاتم النبیین. اور یہ ہے رحمت للعالمین. اللہ رحمت ہے تو اس کا رسول بھی رحمت ہے عالمین کے لیے. فرمایا کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. فرمایا گیا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نہ نفع نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، جو کچھ ہوتا ہے الا ما شاء اللہ. ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے. الا ما شاء اللہ. ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں ہے، ہر چیز اس قانون کے مطابق وقوع پذیر ہونی ہوتی ہے. الا ما شاء اللہ. اور آگے یہ اس سے بڑھ کر بات کروائی گئی ہے، مزید دلیل دی گئی ہے کہ اے رسول ان سے کہیں کہ ولو کنت اعلم الغیب، کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا لستکثرت من الخیر، ہر قسم کی بھلائی جو ہے، ہر قسم کی نفع مندی جو ہے میں اپنی ذات کے لیے اکٹھی کر لیتا. پھر
اپنے فائدے کے لیے جمع کر لیتا، لستکثرت من الخیر، سارے فائدے میں اپنی ذات کے لیے سمیٹ لیتا. اور فرمایا کہ وما مسنی السوء، مجھے کبھی تکلیف ہوتی کوئی نہ. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب مومنٹ شروع ہوئے کتنی تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑی ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ فرما رہے کہ وما مسنی السوء، مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ چھوتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا منصب جو ہے میں کیا ہوں؟ الا نذیر، میں تو وارنر ہوں، بتانے والا، آگاہ کرنے والا، اور بشیر ہوں، اور بشارت دینے والا. تو کس قوم کو؟ لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لائے گی، مانیں گے ان باتوں کو. تمام قسم کے اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. اتنی زبردست یہ حقائق، یہ بات بتائے گی یہ 1440 سال پہلے. لستکثرت من الخیر، یعنی اگر انسان کو آج بھی یہ کاروباری خاص طور پر حضرات بات چل جائے نا، چینی کی قیمت کل بڑھنی ہے، ابھی تیل والوں نے بڑھائی ہے نا قیمتیں، سارے لے گئے وہ لوٹ کے، اربوں خربوں لے گئے. یعنی جس بندے کو پتا ہو کہ مجھے اس مال میں منافع ہونا ہے کل کو، وہ سارا سمیٹ لے گا. ڈیفینیٹ ہونا ہے اس میں منافع ہی ہونا ہے، وہ سمیٹ لے گا سارا. وہ کہے گا اندر گودام بھر لو بھائی، ریٹ چڑھنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کروایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا، غیب کی باتیں میں جانتا، لستکثرت من الخیر، سارے فائدے میں ہی جمع کر لوں کثرت سے. وما مسنی السوء، یہ اتنی زبردست بات کہلائی گئی ہے. یعنی کہ سارے اختیارات کا مالک جو ہے وہ خالق کائنات ہی تو ہے. اس کے پاس اختیارات ہو، سارے اختیارات کا مالک اللہ واحد ہے. اس کے ہی اختیار میں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ اس کے قوانین کے مطابق ہونا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار یہ بات ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مت جاؤ لوگوں کے پاس، ان ہستیوں کے پاس، میں نے کوئی اختیار نہیں دیا ان کو. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جن کے پاس تم جاتے ہو. کیوں جاتے ہو تم ان کے پاس؟ ان کے پاس اختیارات ہے کوئی نہیں. کیونکہ سارے اختیارات کا مالک اور ممتا تو میں ہوں. تم محبہ کے جاتے ہو ان کے پاس. تو یہ جو ایک ایک لفظ ہے، یہ جو صفات الہیہ ہیں، یہ جو 59 ہم پڑھ رہے ہیں، 22، 23، 24 جو آیات ہیں، اس ایک پہلو کو کھولنا ہے، ایک لفظ کو کھولنا جو ہے اس قرآن کریم کی روح سے. تو اصل میں تو یہی ہے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑے، اس کے اندر اترے، اس کے مفاہیم کو سمجھے. الملک، بادشاہ حقیقی، اختیارات کا منبع، اختیارات کا مالک وہ اللہ ہے. اور وہ ساری قدوسیت جو ہے نا، القدوس کی، وہ مالک ایسا ہے کہ آج قدوس بھی ہے ساتھ میں. آپ اس کا ترجمہ اردو میں پاک باز کر لیں، مطہر کر لیں، آپ اس کو جناب علی پاکیزہ کہہ لیں. یعنی القدوسیت جتنی بھی ہے وہ بادشاہ حقیقی کے پاس ہے. کسی قسم کی کمی، کسی قسم کی کجی اس میں نہیں ہے. وہ مکمل ہے، وہ اکمل ہے. الحی القیوم ہے، الملک القدوس، یہ ہے وہ بادشاہ حقیقی. اور اس کے بھی کئی حوالہ جات آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن پھر ٹائم کی کمی ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ کو جو ہے نا، ایک ایک لفظ کو، بے شک اس میں ٹائم لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ جو طلباء قرآن ہیں، آپ اس کو اور اس کے اندر آپ گہرائی میں اتریں. آپ بے شمار آپ خود بھی جمع کر سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر سے، ملک کے حوالے سے، الملک کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں، بے شمار آپ کو مقامات ملیں گے. تو یعنی اس کا جو کہتے ہیں نا نقشہ، اس کا یہی ہے کہ اللہ الملک اس طرح کے اختیارات کا، ٹوٹل اختیار کا مالک وہ ہے. اور اس کائنات پر بادشاہی کرنا بھی حق اسی کا ہے، کیونکہ بنائی جو اسی نے ہے. دوسرا کون ہوتا ہے؟
دوسرے کو کلیم بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے بادشاہ، کیونکہ بادشاہ ساری اس کی ہے، دوسرا صرف یہ کرے کہ اس کے اختیارات کو استعمال کرے اس کے کہنے کے مطابق، اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کی ذات میں ایکسٹینشن ہوگی، توسیع ہوگی، اس کی اسپرٹ جو ہے، اس کی روح جو ہے، اس کو بالیدگی ملے گی، پنپے کی وضاحت اس میں سے بھی روشنی نکلے گی، جو اللہ کے اختیارات جو دیے ہوئے اختیارات ہوتے ہیں اس کو اس کے کہنے کے مطابق استعمال کر کے دیکھے تو صحیح۔ لیکن وہ تو ہوس پہ چڑھا ہوتا ہے، وہ تو ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے، تو اس نے جن سے ووٹ لیے ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے نا، جو انہوں نے آئین بنایا یا قانون جو بھی بنایا ہوتا ہے وہ تو اس کے مطابق چلیں گے۔ الہ واحد کا جو بنایا ہوا قانون قرآن ہے اس کے مطابق کہاں چلیں گے؟ وہ تو نہیں لیتا ہے، وہ تو کہتا ہے جسٹس قائم کرو، لیقوم الناس بالقسط واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ وہ تو نظام عدل قائم کرواتا ہے، میزان قائم کرواتا ہے وہ اللہ، وہ بادشاہ، کیونکہ اس نے پوری کائنات کے اندر المیزان کھڑی کی ہوئی ہے، توازن قائم کیا ہوا، وہاں تو چل رہا نظام اس کا عدل کا۔ یہاں مسئلہ ہے کہ انسانی دنیا میں انسانوں نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا اس کی منشا کے مطابق، تو وہ پھر نظام عدل کہلائے گا۔ لیکن یہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنے اپنے نظام، اپنے اپنے جناب پیمانے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو عدل ہے نا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی اس میں انشاءاللہ کریں گے پورا عدل کیا ہے، یعنی اگر آپ کے قرابت دار بھی ہیں تو آپ نے وہاں بھی عدل قائم کرنا ہے، اور یہ تقوی کے نزدیک ہے، یہ تقوی ہے، تقوی پہ لے جائے انسان کو۔ تو بہرحال وہ تو شاید انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ جو آج ہم کر رہے ہیں الملک، القدوس، السلام، یہ ایک لفظ جو ہے نا انشاءاللہ اب اس کو ہم دوبارہ اگلے لیکچر میں لے کے جائیں گے۔ القدوس، قدوسیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ ہولی، اللہ ہے مقدس، اللہ ہے مقدس بادشاہ۔ الملک ایسا کہ القدوس ہے، القدوس ایسا کہ السلام ہے، السلام ایسا کہ المومن ہے، یعنی یہ وہ بادشاہ حقیقی جو ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ اللہ جسے اسم اعظم کہتے ہیں، یہ اس کا حقیقی اور اس کا جو ذاتی نام اسم مبارک ہے وہ اللہ ہے۔ مینوفیکچرڈ آف آل کائنڈ ان دا یونیورس، کائنات میں ہر چیز کا تخلیق کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اور اللہ کی یہ صفات ہے کہ تمام قسم کی پاور اس کے پاس، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو یہ انشاءاللہ یہ صفات الہیہ جو ہیں، یہ کوشش کریں گے ہم کہ ان کو کھول کر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لایا جائے، تاکہ آپ کا تصور الہ جو ہے نا وہ کھل جائے، وہ سامنے آ جائے، اس میں وسعت پیدا ہو جائے، اور پھر آپ اللہ واحد کے ساتھ جڑیں، اس کو ڈھونڈیں اس کی طرف لپکیں، انابت اللہ کریں، انیبوا الی اللہ، اس کی طرف جھکیں ہم، وانیبوا الی اللہ۔ جناب ابراہیم السلام کا لقب منیب ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو اسی طرف رجوع کیا ہو۔ سیدنا ابراہیم السلام ان کا لقب ہے یہ منیب ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر معاملے میں اس سے گائیڈنس لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، اور اللہ ان کو رہنمائی عطا فرماتا رہا، ہمیں بھی دے گا اگر ہم بھی انابت اللہ کریں، اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیں۔ یعنی اللہ جو ہے یہ اس کا کلام اللہ، یعنی رجوع کرنا ہے، اب اس کی طرف رجوع کرنا ہے، کلام اللہ یہ اس کا قائم مقام ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم نے یہاں سے لینا ہے، اس اللہ کے ساتھ یہاں ہم کلامی کرنی ہے۔ یہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ تو اس کا کلام ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، صرف آپ نے سمجھنا ہے، یعنی ہم سب نے کوشش کریں کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں الفاظ، اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کو ہم کیا کریں، انڈرسٹینڈنگ اپنی اس کے ساتھ ڈیولپ کریں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس پہ اور بھی کچھ ایسے مقامات رہ گئے آج، ان کو کھولیں گے انشاءاللہ الملک کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد السلام، یہ باقی جو صفات الہی یہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس پہ بھی ہم جو ہے جتنا ہم کر سکے ہم خود بھی اس کو گراس کریں، دور تک پہنچائیں۔ یہ ہے سب سے بڑی ڈیوٹی کہ جتنی بات آپ کے پاس آ جائے، پہنچ جائے،
5:67 کے مطابق اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آگے بتانا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، انبیاء کی ذمہ داری تھی یہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے۔ 145 صفحہ سورہ المائدہ، ایک آیت لے لیں پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الرسول، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے یہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، ابلاغ کرو اس کو، جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا یہ قرآن، اس کو آپ پہنچا دو بس۔ یہ ہے ذمہ داری ایک مومن بالقرآن کی بھی ذمہ داری یہ ہے، اور اس زمانے میں اس پہلے مرحلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہ پہنچا دیا انہوں نے۔ یہ ان کی مہربانی شفقت ہے، ان کا رحم ہمارے اوپر، ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے اس امت کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں یہ قرآن کریم جو ہے ایز اٹ از ہم تک پہنچا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب پہنچ گئی ہے، پیغام پہنچ گیا، تو اب آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور اگر اے رسول آپ یہ کام نہ کر سکے تو سمجھو کہ پھر رسالت کا فریضہ انجام نہیں دیا گیا۔ یہ دیکھیں ذرا، انشاءاللہ اس پہ کسی کو لائیں گے، یہ آیات جو ہیں ابلاغ کے بارے سے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب رحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔